اس نے کہا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ڈاکو کی صلیب کون سی ہے اور یسوع کی کون سی۔ اس شخص نے کہا میں مسیحی تو نہیں ہوں، میرے ساتھ ہے نا لوگوں نے، میں مسیحی تو نہیں ہوں، لیکن کیونکہ میں مسیحیوں کے درمیان رہتا ہوں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ مسیحیوں کا سارا زور یسوع کو صلیب پر چڑھانے کے اوپر ہوتا ہے، اور میں نے جو مسیحیت کو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسیح کا سارا زور زندہ ہونے پر ہے۔ اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زور آپ یسوع کو صلیب پر چڑھانے پر لگاتے ہیں، اور دنیا اس بات سے یسوع کو جانتی ہے، یسوع اس بات سے نہیں جانتی کہ یسوع صلیب پر چڑھ گیا۔ دنیا غیر قومیں اس بات سے یسوع کو جانتی ہے کہ وہ صلیب سے اتر کر آسمان پر چلا گیا۔ اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یسوع کو زندہ کرنے پر زیادہ زور لگانا چاہیے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یسوع آج بھی صلیب پر ہے، بلکہ لوگ یہ جانیں کہ آج وہ زندہ ہے۔ اور خدا کے خادم نے اس کی بات کو سنا، اس نے جلدی سے اپنی کلیسیا کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا ایمرجنسی ہے، جلدی سے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ سب لوگ، میں سمجھا شاید کوئی چرچ پر حملہ ہونے لگا ہے یا کوئی بات، اس نے کہا بڑی ایمرجنسی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا آؤ یسوع کو زندہ کریں۔ لوگ اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا پادری صدی آ گیا ہے، یسوع تو زندہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یسوع نہیں زندہ۔ لوگ اب بھی اسے سمجھتے ہیں کہ صلیب پر وہ مرا ہوا کھڑا ہے۔ آؤ ہم مل کر یسوع کو زندہ کریں۔ میں بھی آج آپ کی زندگی میں اسی بات کو کرنا چاہتا ہوں، آؤ مل کر یسوع کو زندہ کریں۔ کیسے زندہ آپ کریں گے؟ یہ سوال اس نے اپنی کلیسیا سے پوچھا کہ یسوع کو ہم کیسے دنیا کو بتائیں کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آج یہ سوال میری بہنوں کے لیے بھی ہے، میرے بزرگوں کے لیے بھی ہے، میرے نوجوانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ دنیا کو کیسے بتائیں گے کہ یسوع زندہ ہے؟ کلام کے آیات کے اندر تو وہ اپنے آپ کو بار بار زندہ فرماتا ہے۔ کیا ہم اس برہمن کی طرح نہیں جس کی دادی نے اسے سکھایا کہ تو خدا ہے، اور وہ جب بھی چرچ کے سامنے سے گزرتا چرچ پر صلیب پر یسوع کو دیکھتا اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتا کہ یہ جو دیوتا ہے جس کے سامنے لوگ گڑگڑاتے روتے ہیں، یہ صلیب پر کتنا کمزور دیوتا ہے، اور میں ایک برہمن ہوں، میں خدا ہوں، میں بڑا ہوں گا، زور آور ہوں گا، میں سب سے پہلے اس دیوتے کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ یہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، کوئی اسے اتارنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اگر بڑا ہو جاؤں گا، زور آور ہو جاؤں گا، میں ضرور اس کو اس کے اوپر سے اتاروں گا۔ اور کلام کے اندر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ بھی ہے اور زور آور بھی ہے۔ کلام کے آیات کے اندر اگر آپ دیکھیں، خدا یسوع المسیح ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے، یرمیہ اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ میری محبت میں کون سی کمی تھی کہ تم میری مجھ سے زیادہ شیطان کی سنتے ہو۔ خدا آج آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ایسا ہے کہ آپ کسی کو کہہ سکے ہاں میرا یسوع زندہ ہے؟ وہ کہتا میں نہیں مانتا، وہ تو آج بھی صلیب پر پڑا ہے، وہ تو آج بھی صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ کیا کسی کے پاس ایسا جواب ہے؟ لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ یرمیہ 2 باب اس کی 5ویں میں کہتا ہے کہ میری محبت میں کون سی کمی تھی۔ آج یسوع آپ سے یہ سوال کرتا ہے، میری محبت میں کون سی کمی تھی؟ کیا میری قربانی میں کمی تھی؟ کیا میرے گھوڑے کھانے میں کمی تھی؟ کیا میرے کیل لگوانے میں کمی تھی؟ یا
گیا کیا اس میں کمی تھی کہ تم میری بات کو نہیں سن رہے؟ آج بھی میرا کلام تمہاری زندگی کے اندر مردہ حالت کے اندر پڑا ہے. آج بھی تم مجھے نہیں جانتے. آج بھی تم لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ میں زندہ ہوں. یرمیہ کے اندر خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں خدا آپ سے مجھے بھی بات کرتا ہے. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہے وہ فرماتا ہے, میرے ساتھ کہنا ہے آپ نے, مکاشفہ 4 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں, آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے. آج بھی یسوع نے اس صلیب پر اس محبت کے عوض ایک دروازہ آپ کے لیے کھول رکھا ہے تاکہ آپ لوٹ آئیں. اس سے پہلے کہ وہ دروازہ میرے لیے آپ کے لیے بند ہو جائے. یاد رکھیں خدا کا زندہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح زندہ ہوئے اور یہ خوشی کے ساتھ شاگردوں نے اسے قبول کیا جو آج آپ نے سنا بھی تلاوت کے اندر, لیکن اس کے اندر ایک بات لکھی ہے, جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا وہ مچھلیاں پکڑنے نکل گیا. جو جس زندگی کے اندر موجود تھا وہ واپس یسوع زندہ ہو گیا, کام ختم ہو گیا, وہ اپنی زندگی میں لوٹ گئے. اور آپ نے سنا کہ کیا آپ کی زندگی ایسی تو نہیں؟ آپ نے پچھلے سنڈے کہ پھر یسوع کو پیدا کریں گے, اس کو بڑا کریں گے, پھر صلیب پر چڑھائیں گے, پھر اس کو سونپیں گے. اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات رکھتا ہے. پہلا پترس کا 5واں باب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. پہلا باب پترس کا 5واں باب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے. خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں نے شاگردوں کو بھی اس زندگی سے نکالا تاکہ وہ میری زندگی میں گزارے. اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. تم ہوشیار اور بیدار رہو. سنیے گا, خدا کہتا ہے تم ہوشیار اور کس سے ہوشیار بیدار رہو؟ ابلیس سے. کیونکہ ابلیس کو وہ فرماتا ہے یہ ایسا شیر ببر ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہے تاکہ زندگیوں کو پھاڑے, انہیں ذلیل کرے, انہیں آگ اور گردن کے اندر کھینچ کر لے جائے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں, انسان کو اپنی زندگی کی فکر ہے, انسان کو اپنی سوچوں کی فکر ہے, اور خدا کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو, میرے طرف لوٹ آؤ, مجھے تمہاری فکر ہے, تم ہوشیار اور بیدار رہو. کس سے؟ ابلیس سے. کیونکہ ابلیس شیر ببر کی طرح شکار لگائے بیٹھا ہے, گھاٹ لگائے بیٹھا ہے تاکہ تمہاری زندگیوں کو چھینے, تمہاری زندگیوں کو پھاڑے, تمہیں ذلیل کرے. خدا کا زندہ کلام آج آپ کی زندگی کو اس طرف لے کر آتا ہے. اپنی زندگی میں یسوع کو زندہ کر دیجیے. آج تک آپ اسی جگہ پر چلتے آ رہے ہیں جب صلیب سے پہلے خدا کی نظر میں تھی. آج بھی آپ اسی جگہ پر ہیں. اور کلام اس سے آپ کو ہٹانا چاہتا ہے. اور شاگرد جب اسی جگہ پر چلتے رہے تو کلام کہتا ہے لوکا اس کا 24واں اس 45 میں لکھا ہے, پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا, ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. آج آپ کے ذہنوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو روح کی ضرورت ہے. آج آپ کو خدا کی پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ذہن کھلے. کیا آپ نہیں سمجھتے آپ اتنی عمروں میں ہو گئے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے آج تک آپ یسوع کو صحیح طریقے سے جان نہیں سکے, آج تک صحیح طریقے سے یسوع کو زندہ نہیں کر سکے. کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب تک ہم میں یسوع زندہ نہیں ہوتا ہے تب تک ہم اس کے لائق نہیں ہیں. ویسا دیکھیے لکھا ہے پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو جان سکے, سمجھ سکے. میں چاہتا ہوں آج اس سے پہلے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم بھی خدا کی حضوری میں اسی طرح اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھیں. کہ خدا سے کہیں ہے خدا میرے ذہن کو بھی کھول تاکہ جو مشن تم نے اپنے شاگردوں کو دیا وہی مشن میں اپنی زندگی میں پاؤں, تاکہ لوگ تجھے اس پر نہ دیکھیں, لوگ تجھے اس پر کمزور نہ دیکھیں, لوگ تجھے اس پر گرا ہوا نہ دیکھیں, بلکہ تیرے کلام کے وسیلے سے لوگ میری حیثیت میں تجھے دیکھیں
جس نے اپنی کلیسیا کو اکٹھا کر لیا، جس نے کہا آؤ ہم یسوع کو زندہ کریں۔ آج میں آپ سے یہ سوال رکھتا ہوں، آؤ ہم مل کر یسوع کو اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ میرے ساتھ نکالیے غلطی کی کلیسیا کے نام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 20ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے سننا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ نہیں سنتے تو پھر آپ میں یسوع زندہ نہیں ہے، پھر آپ اسی لوگوں کی طرح ہیں جو صلیب سے پہلے بھی خدا کے نافرمان تھے اور صلیب کے بعد بھی نافرمان رہے۔ لیکن جتنا نے ایمان لایا، جتنے اسے سنا، جتنوں کے ذہن کھل گئے، وہ خدا کے ساتھ اس کی میراث میں شامل ہو گئے۔ گلتیوں 20 باب اور دوسرا باب 20ویں آیت میرے ساتھ نکالیے، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے، اور میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ سنیے گا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں زندہ ہے، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پھر سے سنیے، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ میں جب کہوں گا کہ مجھ میں مسیح زندہ ہے تو آپ نے بولنا ہے۔ اور خدا کلام کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں یہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا۔ پالوس کہتا ہے تیری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تو زندہ نہ رہے، تیری خواہشیں زندہ نہ رہے، تیری آرزوئیں زندہ نہ رہے، تیری حرام کاری زندہ نہ رہے، تیری شبت پرستی زندہ نہ رہے، تیرے اندر جھوٹ نہ زندہ رہے۔ اس نے کہا اب میں نہیں زندہ، میری خواہشیں نہیں زندہ، مجھ میں میرا یسوع زندہ ہے۔ سنیے خدا کلام کیا کہتا ہے، آگے سنیے، لکھا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، میں نے جس طرح مسیح نے میرے گناہوں کو لے کر اپنے کندھے پر اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا، آج میں بھی اپنی ربطوں کو، اپنی جہالتوں کو، اپنی جھوٹ کو، اپنی شہوت پرستی کو لے کر یسوع کے ساتھ مصلوب ہو گیا۔ اب جس طرح یسوع نے حلیمی دی، جس طرح یسوع نے معافی دی، جس طرح یسوع نے محبت بانٹی، اب میں بھی کیونکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں بھی حلیمی اسی طرح بانٹتا ہوں۔ آگے سنیے خدا کلام کیا کہتا ہے، لکھا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں اب میرا مسیح زندہ ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے زندہ کلام کے اندر، اور سنیے اب لکھا ہے اور میں جو اب زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میری خاطر موت کے حوالے کر دیا۔ اور میں کیا کر رہا ہوں؟ زندہ خدا کلام آپ کو سکھاتا ہے، کتاب حیات کے اندر اس بات کو اس نے لکھا ہے کہ جب میں اس کی موت میں شامل ہو گیا، جب میں نے موت کا اس کے ساتھ بپتسمہ لے لیا، جب میں نے اس کے ساتھ مر گیا، اگر وہ بھی زندہ ہوا ہے تو میں بھی اس لیے زندہ اس میں ہوا تاکہ نئی زندگی کو چلوں، نئی چال کو چلوں، نئے راستے پر چلوں۔ خدا کا زندہ کلام رومیو کی کلیسیا کے خط کے اندر 6 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، بس میں جب اس کی موت میں شامل ہو کر بپتسمہ لیا ہے اور جب یسوع زندہ ہوا ہے تو میں بھی اس لیے زندہ ہوں، یہ لکھا ہے خدا کے تاکہ اسی طرح زندہ ہو کر ہم بھی نئی چال چلیں۔ اور نئی چال کیا ہے؟ نئی زندگی کیا ہے؟ کہ نئی زندگی یہ نئی چال یہ ہے کہ مجھ سے لوگ جانیں کہ یسوع میرا زندہ ہے، میرے رویے سے لوگ جانیں، میرے کردار سے لوگ جانیں کہ جو بائبل مقدس کہتی ہے وہ سچ ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں where is your living God؟ کہاں ہے تمہارا زندہ خدا؟ تو پسا ہوا ہے، تو گرا ہوا ہے، تو کمزور ہے، تو بیمار ہے، اور میرا کلام کہتا ہے جسے وہ چھوتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے، جو اسے چھو لیتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے، وہ لازر کو زندہ کرتا ہے، وہ مردوں سے کہتا ہے لوٹا، وہ ہر طرح کی بیماری بیماریوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ یہ تیرا زندہ خدا آج تیری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری چال نئی نہیں ہے، میری چال پرانی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے لکھا ہے 6 باب رومیو کی 4 آیت کے اندر، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ آج آپ جھانکیے، آج بھی لوگ
यीशु को मुर्दा समझते हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर यीशु नजर नहीं आता है, आपके चाल चलन में यीशु नजर नहीं आता है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा यीशु जिंदा नहीं है। और खुदा का जिंदा कलाम में सिखाता है कि अब मैं जिंदा न रहा, मुझ में मेरा यीशु जिंदा है। आज आपने भी देखना है कि आप जिंदा है, कि आप में आपका यीशु जिंदा है। और खुदा का जिंदा कलाम रोमियो 6 उसकी 4 आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने का बपतिस्मा के वसीले से हम उसी के साथ दफन हुए। सुनिए, क्या आप उसके साथ दफन हुए हैं? इसका मतलब यह है, क्या आपने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को यीशु के लिए छोड़ दिया? अगर नहीं छोड़ा तो फिर आप उसके साथ दफन नहीं हुए हैं, फिर आपने उसका बपतिस्मा नहीं लिया है, फिर आप उसके खून से मसा नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसके साथ दफन नहीं होते और फिर उसके साथ जिंदा नहीं होते, तब तक आप नए नहीं हो सकते हैं। और पौलुस कहता है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। और लिखा है, ताकि जिस तरह मसीह जिंदा हुआ और जिस वसीले से वो मुर्दों में जिंदा किया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी गुजारे। हमने यीशु के साथ दफन होना है, और यीशु को साथ दफन होने का मतलब है कि हमने अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। तो कलाम ये सिखाता है कि जिस्म और रूह एक दूसरे के मुखालिफ है। हम जिस्मानी ख्वाहिशों में रहते हैं, और जिस्मानी ख्वाहिशें कलाम आपको सिखाता है, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कलाम समझाता है जिस्मानी ख्वाहिशें क्या है, हरामकारी है, हर तरह का झूठ है, हर तरह का लालच है, झूठी इज्जत है, झूठी शोहरत है, हर तरह की हरामकारी है। और कुरान ये सिखाता है, गलतियों 5 उसकी 17वीं आयत में देखें, लिखा है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, खुदा के खिलाफ काम करता है। और लिखा है, ताकि लिखा है, रूह जिस्म के खिलाफ है, ये एक दूसरे की मुखालिफ करते हैं, ताकि तुम जो चाहते हो वो ना कर सको। जिस्म आपको यीशु को जिंदा नहीं होने देता, वो आपकी जिंदगी में आने नहीं देता, क्योंकि जिस्म चाहता है कि मेरी इज्जत हो, जिस्म चाहता है मैं आगे हूं, जिस्म चाहता है मेरी ख्वाहिशें पूरी हो, और रूह चाहता है यीशु की ख्वाहिशें पूरी हो। इसलिए कलाम आपको जिंदगी में इस बात को रखता है, जो यीशु मसीह के अंदर है, जिनमें यीशु जिंदा है, वो क्या करते हैं। कलाम जो कहता है, बस जब हमने मौत में बपतिस्मा ले लिया, तो कलाम इसको इस बात किस तरह आपकी जिंदगी में रखता है। आपने मेरे साथ रहना है, कलाम आपकी जिंदगी में इसको इस तरह रखता है, किस तरह यीशु आप में जिंदा है, किस तरह आपने यीशु में मरना है और यीशु में जिंदा हो जाना है। लिखा है गलतियों 5 उसकी 24वीं आयत, आप मेरे साथ रहना है। लिखा है, यीशु जो यीशु मसीह के हैं, सुनिए कलाम क्या कह रहा है, आपसे मुझसे सबसे कह रहा है, जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु जिसमें जिंदा है, जो यीशु की आवाज को सुनते हैं, जो दिल में उसको आने देते हैं, जो सिर्फ सलीब पर नहीं उसको रखते, जिन्हें सिर्फ इस बात का सिर्फ कि यीशु सलीब पर रहे, नीचे ना उतरे, जो यीशु के हैं, वो चाहते हैं कि यीशु जिस तरह सलीब पर जिंदा हुआ, वो मुझ में भी जिंदा हो जाए। और जब यीशु आप में जिंदा हो जाता है, यीशु आप में जिंदा हो जाता है, मुझ में जिंदा हो जाता है, तो फिर कलाम क्या कहता है। गलतियों की कलीसिया के नाम खात उसका 5वां बाब, और इसने मेरे साथ निकाली, बड़ी खूबसूरत बात इसके अंदर, उसके 24वीं आयत में देखिए, उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत मेरे साथ देखिए, बड़ी खूबसूरत बात उसके अंदर लिखी हुई है। खुदा कलाम कहता है, जो मसीह के हैं, सुनिए, जो आप में मसीह के हैं, वो जरूर खुदा के कलाम को सुनेंगे। जो मसीह के नहीं है, वो अपनी जिस्मानी जिंदगी के अंदर ही होंगे। और कलाम साफ कहता है, जिस्मानी जिंदगी रूह की मुखालफ है, और रूह और जिस्म दोनों मुखालफ है, ताकि तुम जब चाहते हो कि यीशु तुम में जिंदा हो, ऐसा ना कर सके। आज आपने रूहानी हो जाना है, आज जिस्म को उतार कर फेंक देना है, ताकि जिस तरह पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, क्योंकि मैंने मसीह की मौत में बपतिस्मा ले लिया, अब मेरी जिस्मानी ख्वाहिशें यीशु की तरह जब उसने सलीब पर चढ़कर गुनाहों को धो डाला, आज मेरी जिस्मानी जिंदगी धो गई। आज हरामकारी जाती रही, आज झूठ जाता रहा, आज लालच जाता रहा, आज हर तरह की नकाहत जाती रही, नफरत जाती रही। आज मुझ में यीशु
زندہ ہو گیا. اب میں زندہ نہ رہا, مجھ میں یسوع زندہ ہو گیا. یسوع کی محبت زندہ ہو گئی, اور جب یسوع کی محبت مجھ میں زندہ ہو گئی تو یسوع کا کلام مجھ میں زندہ ہو گیا. جب یسوع کا کلام مجھ میں زندہ ہو گیا, اور یسوع کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو, تو میں محبت مجھ میں زندہ ہو گئی, کیونکہ خدا محبت ہے. آج میں ساتھ نکالیے غلطیوں اس کا 5واں باب, اس کا زندہ خدا 24ویں آیت دیکھیے. لکھا ہے جو خدا کا کلام آج واضح کہتا ہے, جس کے کان ہے وہ سنے. خدا کن سے کہتا ہے جو مسیح کے ہیں, جو مسیح کے نہیں ہیں ان سے خدا کلام نہیں کر رہا. کلام کن سے بات کر رہا ہے جو مسیح کے ہیں. لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر جو مسیح یسوع کے ہیں. سنیے کلام کیا کہہ رہا ہے آج آپ سے. لکھا ہے جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی ربطوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. یعنی آج کلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے جو یسوع مسیح کے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ یسوع ان میں زندہ ہو جائے تو اپنی ربطوں کو, اپنی خواہشوں کو یسوع مسیح کی طرح صلیب پر چڑھا دیجئے, کہ اس نے آپ کی تمام پرانی زندگی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر صلیب پر کھینچ کر لے گیا اور کھو کر ایک نئی چال آپ کی زندگی میں رکھ دی. اور کلام کہتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو تمام ربطوں کو, لکھا ہے اور جو یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کی ربطوں کو خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا چاہیے. سنیے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے یسوع کو اپنے اندر زندہ کر لیا تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج ایک دروازہ آپ کے لیے یسوع نے کھول دیا. آپ زندہ ہیں, آپ اس دروازے سے گزر کر آج اس جگہ موجود ہیں. اس نے وہ دروازہ پھر آپ کو اس طرح پر یاد کروایا کہ یہ مخلصی کا دروازہ ہے, یہ نجات کا دروازہ ہے, یہ نئی چال ہے جو میں تمہاری زندگی سے چاہتا ہوں. اس نے شاگردوں کو آج اپنے سنا, انہیں ڈانٹا. آج کلام آپ کو بھی وہ نیا دروازہ دکھاتا ہے, چاہے ڈانٹ کی صورت میں, چاہے دھمکی کی صورت میں, چاہے جیسا آپ سمجھیں. کلام کہتا ہے یہ یسوع کے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ربطوں کو, اپنی پرانی خواہشوں کو, عادتوں کو, خواہشوں کو یسوع المسیح کی طرح صلیب پر لے کر جانا ہے, کیونکہ اس نے آپ کی تمام برائیوں کو اپنے اوپر اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے کھینچ کر اسے دھو ڈالا تاکہ آپ نئی چال چلیں. اور کلام کہتا ہے یہی بات آپ کی زندگی میں رکھتا ہے کہ اپنی جسم کی ربطوں کو اور خواہشوں کو سمیت صلیب پر کھینچ دیا. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں, آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس سبب سے زندہ ہیں. کیا آپ شیطان کی رخشوں کی وجہ سے زندہ ہیں؟ تو پھر یسوع آپ میں زندہ نہیں ہے. پھر لوگ یہی سوال کریں گے کہ تیری زندگی سے, تیرے چال چلن سے, تیری باتوں سے مجھے یسوع نظر نہیں آتا, مجھے تیری بات کرنے سے یسوع کی خوشبو نہیں آتی ہے, میری بات کرنے سے اس کا جلال ظاہر نہیں ہوتا ہے, تو کیوں کر تم مانو کہ تیرا یسوع زندہ ہے. اور کلام کہتا ہے جو یسوع کے ہیں, اگر ہم یسوع کے سبب سے زندہ ہے, اگر ہم یہ روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں یسوع آپ کی زندگی میں زندہ ہو تو پھر آپ کو یسوع کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا, آخری بات آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے آج آپ نے سنا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. آپ نے ایمان بھی لایا ہے اور آپ نے بپتسمہ بھی لیا ہے, پھر بھی آپ نجات سے کیوں دور؟ آج اس سوال میرے نوجوانوں سے بھی ہے, میرے بزرگوں سے بھی ہے. آپ نے یسوع کے نام پر ایمان بھی لایا ہے, آپ یسوع پر ایمان رکھتے بھی ہیں, آپ نے اس کا نام کا بپتسمہ بھی لیا ہے, پھر بھی آپ نجات سے کیوں دور ہیں؟ اس کا کہ وہ لگتا ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجھے ٹھہرایا جائے. سوچیے کلام آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا سوال رکھ رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ مجھے ٹھہرایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان میں کہیں تو کوئی کمی ہے, کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے, کہ میں ایمان لانے کے باوجود, بپتسمہ لینے کے باوجود بھی نجات سے دور ہوں. کیا خدا کلام آگے کہتا ہے جو ایمان لایا ہے اس کے لیے گارنٹی
ابھی کیا دیتا ہے, اس کے اندر کون سی خوبیاں ہوں گی. آج آپ دیکھیے, میں بھی دیکھوں گا کہ میری ذات میں وہ بات ہے کہ میرے یسوع مجھ میں زندہ ہے. اگر یسوع مجھ میں زندہ ہے تو کیا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے؟ میرے ساتھ رہیے, میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. سنیے گا آخری بات, جو ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. آپ سنیے, اگر آپ کی زندگی کے اندر معجزات نہیں ہے تو ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے, ایمان کو پھر سے نیا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ مجھ سے جانیں کہ میرا یسوع زندہ ہے. میرے کام بدلنے کی ضرورت ہے, مجھے رویہ بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے پھر دوبارہ سے مسیح کی موت کا بپتسمہ لینا اور اس میں زندہ ہونا ضروری ہے, تاکہ یہ جتنی کلام کی باتیں ہیں میری زندگی میں ظاہر ہو, تاکہ لوگوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ تیرا یسوع آج بھی صلیب کے اوپر ہے, بلکہ وہ میری کاموں سے, میری باتوں سے, میری خوشبو سے جانے کہ میرا یسوع زندہ. اگر نہیں ایسا ہے تو آپ کو دوبارہ سے خدا کے نام کا بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے اس کی موت میں شامل ہونے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے اس کے ساتھ زندہ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کو دوبارہ سے تمام ربطوں کو چھوڑ کر یسوع کی روح کی مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے خدا آپ کو برکت دے, اگر نہیں ہو رہا تو آج کلام آپ کو سکھاتا ہے یسوع زندہ ہے, لیکن تیری زندگی میں زندہ ہونے کی اس کی ضرورت ہے. لکھا ہے جو ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. سنیے, وہ میرے نام سے بدوؤں کو نکالیں. یہ خادم کے لیے نہیں کہا گیا کہ پاسٹر ہی بدوا کٹے گا. جو مجھے نام پر ایمان لائیں گے, اس کا مطلب ہے آپ ہر ایک یسوع کا شاگرد ہے, ہر ایک بیٹی, ہر ایک بیٹا اس کا شاگرد ہے, اس کا چنا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو اس نے شاہی دنوں کا فرقہ کہا ہے. اس نے کہا تم میری چنی ہوئی خاص ملکیت ہو, تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. جو اختیار باپ نے مجھے دیا ہے وہی اختیار میں تمہیں دیتا ہوں. اگر آپ کو اختیار نہیں ملا ہے تو پھر آپ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. پھر یسوع یہاں سے تو زندہ ہو گیا ہے, لیکن پھر آپ کے اندر زندہ نہیں ہے, آپ کے اندر زندہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر یسوع کے معجزات نہیں ہے, یسوع کے پھل نہیں ہے, یسوع کی خوشبو نہیں ہے. اس لیے مجھے آج زندہ ہونے کی ضرورت ہے. آج مجھے خود کو مار کر یسوع کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ایمان لائے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا, جنہوں نے یسوع کا نام کا بپتسمہ لیا. خدا کہتا ہے میں کس طرح اس کی زندگی میں زندہ ہوں گا, میری خوشبو اس کے اندر ہوگی, میرے کام اس کے اندر ہوں گے. اور یسوع بدبوؤں کو نکالتا تھا, یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرتا تھا, ہواؤں پر اختیار رکھتا تھا, وہ ہر طرح کی بیماری پر اختیار رکھتا تھا. اور وہی اختیار اپنے ایمان لانے والوں کو جو یسوع جن میں زندہ ہے انہیں بخشتا ہے. میرے درمیان خدا کا زندہ کلام آپ کے درمیان کہتا ہے جو ایمان لانے والے ہوں گے وہ ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بدبوؤں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھائیں گے. اور خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو کچھ نہیں سر پہنچے گا, اور وہ بیمار پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. خادم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے خادم ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہوں گے, میرے خادم یہ کریں گے تو ہوں گے. اس نے کہا جو میرے نام کا بپتسمہ لے گا, جو مجھ پر ایمان لائے گا, میں اپنی خوشبو اس کے اندر انڈیل دوں گا, اور میں اپنا اختیار اس بیٹے اور بیٹی کو بخش دوں گا. اگر آپ کے اندر اس کی خوشبو نہیں ہے تو آج سوچنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے رویے اچھے نہیں ہیں, آپ کا چال چلن اچھا نہیں ہے, آپ نے صحیح سے اس کے اندر غوطہ زن نہیں ہوئے. آج وہ یہاں تو زندہ ہو کر چلا گیا, لیکن تم میں آج وہ زندہ نہیں ہے, کیونکہ کلام کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, کلام ہمیشہ سچا اور راست ہے. یہ دو دھاری تلوار کے والد ہے جو جہاں کون پر کدے سے گزر جاتا ہے. اگر آپ نے اپنی رب نے اپنی خواہشوں کو زندہ کر رکھا ہے تو پھر آپ اس جگہ پر ہے جو کلام کہتا ہے کہ جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے, تاکہ یسوع جو خدا کی صورت ہے اس جگہ کو نہ دیکھے, تاکہ نجات نہ پا سکے. پھر آپ کی جسمانی خواہشیں ابھی تک زندہ ہیں. اور پولس کہتا ہے اگر یسوع کو اپنے اندر زندہ کرنا ہے تو پھر یسوع کے ساتھ صلیب پر چلتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے صلیب پر چڑھ جانا ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے اندر ہر طرح کی جسمانی خواہش، جب مجھ میں یسوع جاگے گا تو حرام کاری جائے گی، جب مجھ میں یسوع جاگے گا زندہ ہوگا تو چھوٹ جائے گا، جب مجھ میں یسوع زندہ ہوگا تو خود بخود میری زندگی کے اندر لالچ چاہتا رہے گا، جب یسوع مجھ میں زندہ ہوگا تو خود بخود نفرت چاہتی رہے گی اور محبت آتی جائے گی، کیونکہ یسوع نام ہی محبت کا ہے، یسوع نام ہی حلیمی کا ہے، یسوع نام ہی شفا کا ہے، یسوع نام ہی زندگی کا ہے۔ اس لیے کلام کے اندر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ زندگی کا سچشمہ میں ہوں، تم پھر بھی میرے پاس نہیں آتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے، اگر وہ مجھ میں زندہ نہیں، آپ کے اندر زندہ نہیں، آپ کے اندر زندہ نہیں، تو آج آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ضرور سوچیے گا کہ اگر میری زندگی کے اندر یہ یسوع کی خوشبو نہیں ہے تو کیوں نہیں، لیکن دروازہ آج بھی کھلا ہے تاکہ آپ لوٹ آئیں اور لائق طور پر خدا کی عبادت کریں، تاکہ یسوع آپ میں زندہ ہو جائے۔ جب یسوع آپ میں زندہ ہوگا تو پھر آپ بھی ہر طرح کی نئی برکتوں سے، نئے معجزات سے بھر جائیں گے۔ تب لوگ جب آپ کی زندگی سے معجزات کو دیکھیں گے، لوگ آپ کی زندگی سے طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھیں گے، تب وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تیرا یسوع آج بھی صلیب پر ہے، بلکہ وہ جانیں گے کہ جو یسوع صلیب پر تھا، جو آسمان پر تھا، آج میرے لوگوں کے اندر بھی زندہ۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا اور اس کا جان سب کے لیے سے ہو۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ آئیے لائق طور پر آج اپنی زندگی پر نظر کیجیے۔ اگر اس نے ہماری ساری خواہشوں کو، ہماری بری رغبتوں کو کھینچ کر صلیب پر دھو ڈالا، آج وہ پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندہ ہو جائیں، تاکہ لوگ جانیں کہ میرا زندہ خدا جو کلام میں کہتا ہے میں مر گیا تھا اور تم جانو کہ میں زندہ ہوں اور اپنا بات زندہ رہوں گا۔ میں کل بھی زندہ تھا، میں آج بھی زندہ ہوں اور اپنا بات زندہ رہوں گا۔ اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، میرے نام کا بپتسمہ لیتا ہے، میں اس میں بھی زندہ ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے جو پیاسا ہو میرے پاس آئے، میں اسے آب حیات سے پینے کو دوں گا۔ اور وہ فرماتا ہے وہ دریا کی مانند تجھ میں سے بہنا شروع ہو جائے گا۔ جب یسوع کا کلام دریا کی مانند بہے گا تو لوگ جانیں گے کہ تیرا یسوع زندہ ہے جو آج بھی معجزات کرتا ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی خدا کو دے دیجیے اور خدا سے کہیے مجھے زندہ خدا اپنے لہو سے میری خواہشوں کو مار کر مجھے اپنے درمیان کھینچ لے، تاکہ میں بھی پالوس کے ساتھ کہہ سکوں اور میں زندہ نہ رہا بلکہ تو مجھ میں زندہ ہے، جو میں یہ زندگی گزارتا ہوں تیری روح کے مطابق گزارتا ہوں۔ مجھے اس قابل ٹھہرا کہ میں بھی یہ نعرہ لگا سکوں، میں بھی تیری حضوری سے پکار کر کے بسوں کہ اب میں زندہ نہ رہا، میری پرانی زندگی زندہ نہ رہی، میری شہوت پرستی زندہ نہ رہی، میری حرام کاری زندہ نہ رہی، میرا جھوٹ زندہ نہ رہا۔ میں نے تیرے ساتھ تیری موت میں حصہ رکھ کر تیرے ساتھ مر گیا اور تو زندہ ہوا، تو میں بھی نئی زندگی میں زندہ ہو گیا۔ اب میں زندہ نہ رہا، تو مجھ میں زندہ ہے۔ مجھے اس قابل ٹھہرا کہ میں بھی کہہ سکوں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر خدا سے مانگیں گے۔ آئیے آج کچھ نہ مانگیے، آج زندگی نہ مانگیے، آج شفا بھی نہ مانگیے، آج کچھ نہ مانگیے۔ آج یسوع سے کہیے تو مجھے اس قابل ٹھہرا کہ میں کہہ سکوں کہ میں زندہ نہ رہا، مجھ میں تو زندہ ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ تو مجھ میں زندہ ہے، تیرا کلام مجھ میں زندہ ہے، تیری روح مجھ میں زندہ ہے، تیری معجزات مجھ میں زندہ ہے۔ آئیے مانگ لیجیے۔ آئیے سب آج خدا سے کچھ نہ مانگیے گا، آج خدا سے کچھ نہ مانگیے گا، آج خدا سے خدا کی روح کو مانگ لیجیے۔ پھر دیکھیے جب یسوع آپ کے اندر زندہ ہو جائے گا